بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، امپورٹنس ہے۔ یہ انسان کی نیت ہی ہے، ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی، کہ اپنی نیت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اور یہ نیت ہی ہے، بری نیت ایک کافر کی، ایک مشرک کی، کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی نیت کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ اس کی تفصیل ذرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل کیا ہے کہ جتنے انسان نیک اعمال کرے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب جزا عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کی عمر 60 سال ہے، 70-80 سال ہے۔ اب 70-80 سال میں سے اس نے جتنے سال عبادت کی ہے اتنے سال وہ جنت میں چلا جائے۔ عدل تو یہ ہے، لیکن قرآن بار بار کہتا ہے کہ ایمان والے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اور عدل یہ ہے کہ ایک کافر جس کی عمر 50 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، اس نے جتنے سال عبادت کی ہے، 100 سال سے زیادہ ہے، تو اتنے ہی سال اس کو سزا ملے، اور سزا کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کہ اللہ کا عدل کیا ہے کہ جتنے نیک اعمال ہوں، جتنے سال نیک اعمال کرے تو اتنی ہی جزا ملنی چاہیے، اور جتنے برے اعمال کرے انسان اتنی ہی سزا ملنی چاہیے۔ عدل یہ ہے، لیکن قرآن کے اندر ہے بار بار کہ ایک ایمان والا مسلمان اور قرآن و سنت والا، توحید والا، رسالت والا، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اور قرآن کے اندر یہ ہے کہ کافر انسان، مشرک انسان اور قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا انسان وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عدل کے یہ خلاف بات ہو گئی کہ عدل کیا تھا؟ جتنے سال گناہ کیے ہیں اتنی سزا ملنی چاہیے۔ عدل یہ تھا کہ جتنے سال انسان نے نیک اعمال کیے ہیں اتنی ہی جزا ملنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو علماء کرام، اللہ رب العزت علماء حق پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ عدل یہی تھا کہ جتنے نیک اعمال اتنی ہی جزا، اور جتنے برے اعمال اتنی ہی سزا۔ لیکن انسان کی نیت کی وجہ سے، انسان مسلمان ہے، ایمان والا ہے، توحید والا ہے، رسالت والا ہے، قرآن و حدیث والا ہے، اس کی اچھی نیت ہے، اچھی نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے اس انسان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب نیت کیا ہے ایک ایمان والے کی، مسلمان کی؟ کہ میں توحید پر ہوں، میں رسالت پر ہوں، میں اللہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، میں اس کے رسول کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور اقرار کے ساتھ ساتھ میں اللہ اس کے رسول کی بات کو بھی مانتا ہوں، اور یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے مانتا رہوں گا، ہمیشہ کے لیے مانتا رہوں گا۔ اب نیت ہمیشہ کے لیے ماننے کی ہے، تو اس کی اس نیت کی وجہ سے رب کائنات کی ذات ایسے انسان کو جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے، نیت ہمیشہ کے لیے تھی کہ ہمیشہ کے لیے مانتا رہوں گا، تو ایسے انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دے گا۔ نیت کتنی اہمیت کی عمل ہے۔ اور ایک کافر ہے، مشرک انسان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا انسان ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے اسی کفر پر رہنا ہے، میں نے ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان نہیں لانا ہے، میں نے ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لانا ہے، اس کی نیت ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کی نیت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس انسان کو دوزخ کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ اور قرآن کے اندر بھی یہی بات ہے کافر کے حوالے سے، سورہ الانعام ورس نمبر 28، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ اگر کافروں کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ بھی لوٹ جائیں گے۔ دنیا میں لوٹا دیا جائے تو کافر بھی لوٹ جائیں گے، کس کی طرف؟ وہی کفر کی طرف، وہی شرک کی طرف، وہی اللہ پاک کی ذات کا انکار کی طرف، اور اس کے رسول کی ذات کا انکار کرنے کی طرف وہ بھی لوٹ جائیں گے۔ نیت کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے انکار کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ
انسان کی نیت بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اسلام کے اندر۔ اسی نیت کی وجہ سے انسان کا داخلہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا، اور اسی نیت کی وجہ سے ایک کافر کا، مشرک کا داخلہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔